السلام علیکم ناظرین، پروگرام حق اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریشہ صغیر۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی آخری اننگز کھیل رہی ہے اور 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 3 سال میں کون کون سے وعدے وفا کیے گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے سے پہلے کون کون سے وعدے کیے تھے جن میں سے وفا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی صاحب، جو کہ ایم پی اے ہیں PP6 کوٹلی ستیاں سے، جن کا تعلق مری سے ہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور تھینک یو۔ مجھے بتائیے گا کہ کوٹلی ستیاں میں پاکستان تحریک انصاف نے ان 3 سالوں میں کیا کیا کام کیے ہیں؟ صرف کوٹلی ستیاں بتاؤں یا پورا PP6 سر بتاؤں؟ آپ پورا PP6 بھی بتائیں۔ سب سے پہلے تو حق نیوز کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور میرے پبلک سیکریٹریٹ میں آپ لوگ تشریف لائے۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک مختصر سی بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں تک پبلک کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہم نے کرائے، جی، ان کا کمپیریزن آپ ہمارے جو پیش رو تھے ان کے پچھلے 30 سال سے کریں تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے کام جو ہے ان سے زیادہ ہوں گے۔ جی، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ کہتے ہیں نا کہ سیاستدان تو وہ ہے جو اگلے الیکشن پہ نظر رکھتا ہے، جی، اور لیڈر وہ ہے جو اگلی نسل پہ نظر رکھتا ہے۔ جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی کہ میں اور میرے MNA صداقت علی عباسی ہم نے اپنے آپ کو لیڈر ثابت کیا۔ جی، وہ اس طرح کہ مری اور کوٹلی ستیاں سے میکسیمم آبادی جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے پنڈی اسلام آباد کا رخ کر چکی تھی بچوں کی پڑھائی کے سلسلے بالکل میں۔ تو میں نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی، مجھے اس کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ ہم نے کوشش کی، محنت کی، صداقت علی عباسی نے بھی بیچ میں کی، اور ہم دونوں نے مل کے مری کو کوسار یونیورسٹی کا تحفہ دیا۔ جی، اور میرے ساتھ ہی جن لوگوں نے، باقی MPs نے یونیورسٹیوں کے لیے قراردادیں پیش کی تھیں، وہ ابھی تک تکمیل کے مراحل میں ہیں، جی، اور ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارا 2nd سیمسٹر چل رہا ہے۔ جی۔ اچھا سر، اس سے پہلے بھی تو حکومتیں گزری ہیں، تو انہوں نے یہ یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی؟ مطلب ان کے راستے میں کون سی رکاوٹیں تھیں ایسی؟ اصل میں رکاوٹ تو کوئی نہیں تھی، اپنے اپنے ویژن کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے۔ جی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایسے تھا، لیکن شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہوئی ہو کہ اگر یہ لوگ پڑھ لکھ کے جی، تو کہیں ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، اس لیے یہ پیچھے ہی رہیں تو بہتر ہے۔ جی، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے نہ صرف یونیورسٹی بنائی بلکہ اس ADP میں کوٹلی ستیاں کے لیے ایک گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی، جس میں 3 سال کا ڈپلومہ لوگ گھر سے جو ہے نا جا کے کیا کریں گے، وہ بھی بنوایا، جی، اور بھی بہت سارے کام کروائے۔ ٹورزم ہائی وے ہم نے بنوائی جی، جو 4 ارب 58 کروڑ روپے کی ہے، جی، اور اس ٹورزم ہائی وے سے مری ہمارا پرانا ہل سٹیشن ہے، انٹرنیشنل طور پہ یہ فیمس ہے، لوگ سیاح جو ہے وہ دنیا بھر سے یہاں پہ آتے جی، ہیں۔ لیکن جب سیزن پیک پہ ہوتا ہے گرمیوں میں، ابھی تو لوگ برفباری کے لیے سردیوں میں بھی آتے ہیں، تو اس وقت ہماری یہ 2 ہی روڈیں ہیں، ایک ایکسپریس وے ہے اور دوسری GT سر روڈ ہے، یہ چوک ہو جاتی اس میں تھی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ سیاح جو ہے بہت زیادہ دور دراز علاقوں سے یہاں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بلڈنگز بنانے کا کام جاری ہے، تو اس کی وجہ سے مری کی جو خوبصورتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جہاں تک بلڈنگز کا تعلق ہے، بلڈنگ کے لیے تو مری کے پاس اس سے پہلے بلڈنگ کے بائی لاز ہی موجود نہیں تھے۔ جی، آئی ایم دا ون جس نے کوشش کر کے بلڈنگ بائی لاز پنجاب گورنمنٹ سے اپروو کرائے اور وہ لا کے ان کو دیے۔ بعض جگہوں پہ ان بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوگی، جی، اور اس میں انتظامیہ ملوث ہوگی یا باقی لوگ ملوث ہوں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا ہوگا یہی کہ دے ول فیس دی میوزک۔ ان کو اس کا معاملہ جو ہے یہ سامنا کرنا پڑے گا، جن لوگوں نے بلڈنگ جو ہے نا وہ سر عمران خان صاحب کا، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ہے اپنا ایک ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان، تو اس کے باوجود وہاں پر درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، درختوں کی کٹائی کے سلسلے میں تو میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ درختوں کی کٹائی، ٹمبر مافیا جو اس سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے PTI کے آنے سے پہلے جو اس ایریے میں سرگرم تھا، اس کا تو ہم نے اگر 100% نہیں تو کم از کم 90% اس کا کلا کما کیا، جی، اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ آرگنائزیشنز بنائی، لوگوں کو اس کی رسپانسبلٹی دی، اور انہوں نے ہمیں رات
پوری رات جاگ کے ہمیں وہ گاڑیاں وہ لوگ وہ پکڑوائے کہ جی یہ لوگ ہیں جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو نہ صرف جرمانے ہوئے بلکہ ان کو سخت قسم کی سزائیں بھی ہوئیں. اور ٹمبر مافیا جو ہے وہ ہمارے دور میں پہلے کی بنسبت جو ہے وہ کافی پیچھے آیا ہے. اچھا سر، اسی کے ساتھ آپ بتائیے گا صحت کے حوالے سے آپ نے ایک بہت بڑا آپ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 1 جنوری 2022 سے جو ہے آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے پنجاب کے ہر شہری کو، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا، کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے ہر خاندان کو، جس میں 10 لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ علاج کرا سکیں گے، وہ اس مارچ سے پہلے ابھی وہ شروع ہو گیا ہوا ہے لوگوں کو ملنا، مارچ سے پہلے پورے پنجاب کے ہر خاندان کے پاس وہ کارڈ ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہے وہ فری علاج جو ہے وہ جہاں سے چاہیں گے، جس پرائیویٹ سیکٹر سے وہ کرانا چاہیں گے وہاں سے کروا سکیں گے. اچھا سر، کارڈ ملتے ہی علاج کا پروسیس شروع ہو جائے گا یا مارچ کے بعد ہی علاج کروا سکیں گے؟ کارڈ جن کو کارڈ مل جاتا ہے وہ اس کارڈ میں جو ہے وہ رقم موجود ہے، وہ اسی وقت اپنا علاج جو ہے وہ کرا سکیں گے. اور اس سے ہوگا یہ کہ دیکھنا ود دی پیسج آف ٹائم پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپیٹلز جو ہیں وہ دیہاتوں میں اور بہت سارے ایریاز میں جو ہے نا وہ باہر یعنی آؤٹ اسکرٹس میں شہروں سے باہر بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا سر، گیس کے حوالے سے بتائیے گا آپ کے علاقے میں گیس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں گیس انفیکٹ سبجیکٹ میرا نہیں ہے، گیس تو مرکز کا سبجیکٹ ہے. میں پنجاب سے ہوں. اس کے لیے ہم نے کوشش کی اور گیس ہم نے بہت سارے علاقے میں گیس پہنچوائی، اور ابھی گیس کی کمی کی وجہ سے پچھلے دنوں جو ہے نا وہ ایک پابندی لگی کہ اس کے پروجیکٹ جہاں کہیں ہیں وہیں پہ روک دیے جائیں تاکہ سردیوں میں لوگوں کو کم از کم کھانے پکانے کے لیے جو ہے نا وہ گیس مہیا کی جا سکے. تو کوٹلی ستیاں میں پلان ہوا ہے لیکن ابھی تک کوٹلی ستیاں میں گیس داخل نہیں ہوئی. مری میں کافی ایریے میں گیس جو ہے وہ لگ چکی ہے، اور جو بقایا ہے ان کی ہماری پلاننگ ہے کہ اس میں جلدی گیس جو ہے وہ لگ جائے. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک بہت اچھے لیڈر ثابت ہوئے ہیں، اس کے باوجود عوام جو ہے ناراض دکھائی دیتی ہے، وہ ہر طرف مہنگائی کا شور ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو مہنگائی جو ہے یہ بین الاقوامی ہے. اس وقت دنیا بھر میں مہنگائی ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے وہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت آنے کی وجہ سے ہے. ایسی بات نہیں ہے. عمران خان اس ملک کو مضبوط بنیادوں پہ جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس جیسا ناڈار، بے باک، ایماندار، دیانتدار، محب وطن اور اس ملک کے لیے کچھ کر گزرنے والا اس طریقے کا لیڈر ہمیں قائد اعظم کے بعد ابھی تک اور کوئی نہیں ملا. بالکل. وہ اس کو لے کے آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ لانگ ٹرم اقدامات ہیں. جب اس سے پہلے اس ملک کو ہڈاکزم پہ چلایا جاتا تھا، مہنگائی ہو گئی، باہر سے جو ہے آئی ایم ایف سے یا باہر سے ورلڈ بینک سے جہاں سے قرضہ ملا وہ قرضہ لیا، اس میں وہ جھونکا اور مہنگائی کو جو ہے نا وہ کم کر دیا. لیکن وہ اس ملک کو جو ہے مستقل بنیادوں پہ آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس میں کووڈ-19 جو ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے بھی ہماری معیشت پہ بہت بڑا اثر پڑا، اور ابھی اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ دن بدن مہنگائی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اچھا سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بتائیے گا. ایک طرف تو عوام کی ناراضگی ہے، اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ پنجاب میں ایک دفعہ پھر بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ون کرے گی اور باہری لیڈ سے آگے جائے گی. سر آئندہ انتخابات میں آپ کس منشور کے تحت عوام سے جو ہے ووٹ مانگیں گے؟ منشور وہی جو اس سے پہلے والا منشور تھا، جو پی ٹی آئی کا منشور ہے. اس میں کچھ پہ عمل شروع ہو گیا، کچھ پہ نہیں ہوا. ایک کتاب ایک نصاب ہم نے لاگو کر دیا. اب اس میں بتائیں کہ ہمارے ایریے کے مری کوٹلی ستیاں اس ایریے کے بہت سارے بچے میٹرک پاس کرنے کے بعد کمپٹیشن میں آ کے باقی لوگوں سے پیچھے رہ جاتے تھے، اور ان کو مقابلے کے امتحان میں پیچھے کیوں اس لیے رہ جاتے تھے کہ یہاں بچے جو ہے کہ کوئی بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا تھا، کوئی ایجوکیٹر میں پڑھ رہا تھا، کوئی فرائبلز میں پڑھ رہا تھا. ان بچوں کا مقابلہ جب کمپٹیشن میں آ کے ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا تو ہمارے بچے جو ہے اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے وہ آ کے وہاں سے پیچھے رہ جائیں. بالکل. اب ان کو یہ موقع ملے گا، کیونکہ ایک کتاب ایک ہے، خواہ کوئی وہاں کوٹلی ستیاں یا مری میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، خواہ کوئی پنڈی میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوگا، اچھی کرسی پہ بیٹھا ہوگا،
वहाँ वो बेंच पे बैठा होगा लेकिन वो किताब तो एक होगी, बिल्कुल सर। उसकी वजह से वो उनका मुकाबला कर सकेगा क्योंकि उनके पास टैलेंट हमारे बिल्कुल सर, बच्चों में इसमें बहुत कोई है। शक नहीं है। एक किताब एक निसाब का जो आपका इकदामात है, बहुत अच्छे इकदामात हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि OIC का जो इजलास है इस्लामाबाद में जारी है और जो है 57 ममालिक में से 20 ममालिक ने शिरकत की है और जो है इसके अलावा 10 ममालिक के जो नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की है इसमें। और 41 साल बाद पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है कि पाकिस्तान ने जब मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, तो इसको आप इमरान खान की कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान को जी कि उसने इतने अरसे लंबी मुद्दत के बाद OIC का इजलास जो है वो पाकिस्तान में वज़राए ख़ारजा का जो है ना वो अरेंज कराया, और इसमें शाह महमूद कुरैशी भी जो है वो लायक तहसीन है जी कि बिल्कुल। उन्होंने भी काफ़ी कोऑर्डिनेशन की, और स्पेशली अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने जो वहाँ पर तकरीर की और जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया कि अफ़गानिस्तान को अकेले नहीं छोड़ना और वो जो मुस्लिम कंट्री है उनकी मदद करनी है और उनको साथ ले के चलना है, उनके लिए दवाइयाँ, खुराक, जी, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल। जो है वो मुहैया कराने के लिए, और वो जो एक ट्रस्ट बना दिया गया, मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है इमरान खान की, और उसका ये विजन है। और इसी तरीके से अगर आप गौर से देखें तो अफ़गानिस्तान में अगर अमन कायम हो जाएगा जी तो आप हमारा पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। जी फिर हमें वेस्टर्न बॉर्डर में जो है किसी किस्म का कोई मामला नहीं होगा। सिर्फ हमारा अगर दुश्मन एक रह जाएगा तो वो इंडिया होगा ईस्टर्न बॉर्डर पे। वेस्टर्न बॉर्डर जो है ना उसने हमारा सेव कर दिया, और ये बिल्कुल। इमरान खान का फिर वो विजन कहते हैं ना, है अगर जिसने मामला पड़ोसी कर दिया। ममालिक में कोई मुश्किलात आए तो असरअंदाज पड़ोसी ममालिक होती भी है, होते हैं। बिल्कुल अफगान महाजरीन आएंगे, बाकी आते हैं, सारा सिलसिला होता है, तो वही तो हमारे पे पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान का विजन था कि उसने इस मामले को जो है ना काफ़ी हद तक सॉल्व कर। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान की मदद पाकिस्तान के अज़्म की अक्कासी भी करता है और अफ़गानिस्तान में जो भूख की फ़िज़ा कायम है, आपको क्या लगता है इस इजलास के बाद क्या वहाँ के मसाइल हल हो सकेंगे? देखें, अगर मसाइल कम्प्लीटली हल नहीं होंगे जी तो कम अज़ कम उनमें कमी ज़रूर आएगी। जी काफ़ी हद तक उनके सलूशन जो है वो इस OIC के इजलास के बाद उनके काफ़ी हद तक जो है ना उसका सलूशन सामने आ जाएगा। जी। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त मुझे दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।